الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ خوش ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ میری اور آپ کی دین دنیا آخرت میں مدد فرمائے، نصرت فرمائے، رہنمائی فرمائے اور ہمیں خوش رکھے اور آباد رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، میں نصر الدین خان آج آپ کے اپنے یوٹیوب چینل علاج روحانی بآیات قرآن پر ایک نیا موضوع لے کر حاضر خدمت ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سورہ ملک کو پڑھنے کے 9 فائدے۔ 5 اور 4 ملا کر 9 فائدے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین حضرات، سورہ ملک قرآن شریف میں پارہ نمبر 29 میں ہے۔ سورہ ملک میں 2 رکوع ہیں۔ سورہ ملک میں 30 آیتیں ہیں۔ اب قرآن شریف میں ایک سورہ اور اس کے 2 رکوع ہیں اور اس میں 30 آیتیں ہیں۔ اس کے بڑے فائدے ہیں 9۔ سامعین حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک قرآن شریف میں 30 آیتیں پر مستقل ایک سورہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت نہ کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے سورہ ملک وہاں تک عاجز کرتی رہتی ہے جب تک جو اس کا پڑھنے والا بندہ ہے، قاری ہے، حافظ ہے، یا میرا جیسا یا آپ جیسا قرآن کو دیکھ کر پڑھنے والا بندہ ہے، اس کے لیے آخرت کے اندر پہلی منزل قبر میں جو عذاب آتا ہے اس سے لڑنے کے لیے بھی سورہ ملک تیار رہتی ہے، اور قبر کے عذاب سے چھٹکارا دلانے کے بعد میدان حشر میں جو ترازو ایک میزان ہے، اس کے اوپر جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اس وقت بھی وہ ہمارے لیے ہماری مغفرت کی سفارش کرتی رہے گی۔ اور وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی، یعنی اللہ سے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل نہ کرا دے، اور وہ سورہ ہے سورہ ملک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں اتارا جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی طرف سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے کہ تیرے لیے میری طرف سے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بندہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک
پڑتا تھا۔ اس کے بعد وہ عذاب سینے اور پیٹ کی طرف، چھاتی کی طرف آ کے کھڑا ہو جائے گا، تو سینہ، چھاتی اور پیٹ بھی اس کو منع کر دیں گے کہ ادھر سے کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ جو یہ شخص ہے یہ سورہ ملک کو رات میں روزانہ پڑھتا تھا اللہ کی رضا کے واسطے۔ یہ بندہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتا تھا، پھر عذاب اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر بھی اس کو منع کر دے گا، کیونکہ یہ شخص رات کو سورہ ملک پڑھتا تھا۔ پھر عذاب سر کی طرف سے کھڑا ہو کر واپس چلا جائے گا اور سورہ ملک اس کے لیے ڈھال بن کر تیار رہے گی۔ تو یہ سورہ عذاب قبر سے ڈھال کا کام کرتی ہے، اور تورات میں اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں آسمانی ہمارے لیے اور پہلے کی جو امتیں گزر گئی ان کے لیے اتاری ہے۔ اس میں تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف، یہ 4 کتابیں ہیں۔ اس میں تورات جو پہلے زمانے میں گزری ہوئی کتاب ہے، اس میں بھی اس سورہ ملک کا ذکر تھا۔ اس میں بھی اس سورہ کا نام سورہ ملک ہی تھا۔ جو شخص روزانہ اس سورہ ملک کو رات میں پڑھے گا یا پڑھتا ہے، وہ شخص بہت زیادہ اور بہت اچھا عمل کرتا ہے۔ سامعین حضرات، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگایا، مگر آپ کو علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا تھا۔ لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہاں قبر ہے، جو بندہ دفن تھا وہ سورہ ملک پڑھ رہا تھا، اور اس نے پوری سورہ ملک پڑھی۔ وہ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک قبر پر خیمہ تان لیا ہے، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہاں قبر ہے، جبکہ وہاں ایک ایسے شخص کی قبر ہے جو روزانہ پوری سورہ ملک پڑھتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہی روکنے والی ہے، یہی نجات دلانے والی ہے جس نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری خواہش ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے کی زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں اتر جائے۔ سامعین حضرات، جو شخص چاند رات کے دن چاند دیکھ کر سورہ ملک ایک بار پڑھے گا تو مہینے کے 30 دن تک سختیوں سے وہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ 30 آیتیں ہیں اور مہینے کے 30 دنوں کے لیے کافی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک میں قرآن میں 30 آیات کی ایک سورہ ملک پاتا ہوں۔ جو شخص سوتے وقت اسے پڑھے تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی، اس کے 30 گناہ معاف ہو جاتے، اس کے 30 درجات بلند کیے جاتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی جماعت میں سے ایک فرشتہ اس بندے کے لیے مقرر کر دیتے ہیں
جو اپنے پر بچھا کر اس بندے کی رات بھر جب تک وہ سو کر بیدار نہ ہو جائے تب تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سورہ ملک اس کی ہر چیز سے جاگنے تک پوری حفاظت کرتی ہے، اور یہ سورہ ملک جھگڑا کرنے والی ہے اپنے پڑھنے والے کے لیے، اور مغفرت کے لیے قبر میں جھگڑا کرے گی، اور یہ سورہ ملک ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو آرام فرمانے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ ملک پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے کہا، کیا میں تجھے ایک حدیث تحفے میں نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے؟ اس نے عرض کیا، بے شک۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ ہمیشہ رات میں ایک مرتبہ سورہ ملک پڑھ کر سویا کریں، اپنے اہل و اہال کو پڑھنا سکھا دیں، اپنے پڑوسی کو پڑھنا سکھا دیں، اپنی بستی کو پڑھنا سکھا دیں، اپنے کنبے والوں کو پڑھنا سکھا دیں۔ یہ نجات دلانے والی سورہ ہے۔ آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، نستغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، خدا حافظ، دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ۔